السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم اردو کا 8واں سبق پڑھ رہے ہیں، ہوائی، جو کہ ایک سفر نامہ ہے جس کی مصنفہ ہیں بیگم اختر ریاض الدین۔ ہوائی پر بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بیگم اختر ریاض الدین پر۔ بیگم اختر ریاض الدین یہ جو ان کا سفر نامہ ہے، ان کی کتاب ہے دھنک پر قدم، جسے آدم جی ایوارڈ بھی ملا، وہاں سے لیا گیا ہے۔ بیگم اختر ریاض الدین کے جو شوہر تھے وہ فارن منسٹری سے ان کا تعلق تھا، وہ فارن سروس میں تھے، اور ظاہر ہے پھر انہیں دنیا کے مختلف ممالک جانا پڑتا تھا، تو وہ بھی ان کے ساتھ جاتی تھیں۔ تو انہوں نے جو جہاں جہاں سفر کیا اور اپنے سفر کی جو واردات تھی، جو کچھ دیکھا، جو محسوس کیا، اپنے مشاہدے کو انہوں نے سفر نامے کی شکل دی۔ سفر نامہ اردو کا اگر بات کی جائے کہ سب سے پہلا سفر نامہ کون سا ہے، تو یوسف قزلباش نے اردو کا پہلا سفر نامہ تحریر کیا تھا۔ اب کسی بھی علاقے کی سیر کرتے ہیں، آپ وہاں جو کچھ دیکھتے ہیں، جو آپ کا مشاہدہ کہتا ہے، اور اس چیز کو جب آپ تحریر میں لے کے آتے ہیں، تو پھر اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں، تو اسے اپنے تجربات کو سفر نامے کی صورت میں لوگ اسے پڑھتے ہیں اور اسے محظوظ ہوتے ہیں، تو اسے سفر نامہ کہا جاتا ہے۔ اور بیگم اختر ریاض الدین کا یہ سفر نامہ بہترین سفر نامہ ہے، اسے آدم جی ایوارڈ دیا گیا، اور یہ 1928 میں پیدا ہوئی اور حیات ہے۔ اور ہوائی جو ہے، اب ہوائی پر بات کر لیں۔ ہوائی جو ہے ریاست متحدہ امریکہ کی ایک ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے، اور اس سفر نامے میں وہ جو یہاں کی زندگی ہے، طرز معاشرت ہے، معاشی صورتحال ہے، وہ ان سب کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، یہ 4 صفحات پر مشتمل سفر نامہ ہے اور سبق ہے، اور اس میں وہ بتاتی ہیں کہ دنیا کے حسین جہاں سے سفر مجھ پر ہمیشہ مسلط رہے، مطلب کہ میں نے جو بہت سارا سفر کیے ہیں، کچھ شوق کے تحت، کچھ مجبوری کے تحت، تو یہ بھی ایک ایسا ہی سفر تھا۔ ایک تو مجھے بہت زیادہ لمبے ہوائی سفر کا ڈر تھا، اور ایک نے تو ایک خاتون نے مجھے ڈرایا کہ جب آپ ٹوکیو سے ہونولولو تک نیچے بحر الکاہل ہوتا ہے اور اوپر خدا، اور کہیں زمین کا ذرا سا بھی ٹکڑا دکھائی نہیں دیتا، اور اگر طوفان آ جائے تو پھر الامان، وہ کہتی ہے سفر جو ہے اللہ اللہ کرتے گزرتا ہے۔ تو میں نے ایک تو میرے ذہن میں یہ تھا، ایک بہت لمبا سفر ہے، اور اس لمبے سفر کا خوف میرے اندر موجود تھا۔ جو میرے میاں جو تھے، وہ تو 3 مہینے پہلے ہی یہاں جا چکے تھے، اور ظاہر ہے کہ مجھے بھی یہاں پہ جانا تھا، اور اب میں نے کیا اس بات سے ڈرنا، اب ظاہر جانا تو تھا ہی، سفر تو کرنا ہی تھا۔ اور وہ کہتی ہے کہ گھر سمیٹ کے میں نے گراج میں بند کیا، اب تو ظاہر ہے گھر سمیٹنے میں ماہر ہو گئی ہوں۔ جیسے میں نے ان کو پہلے ہی بتایا کہ ان کے شوہر جو تھے وہ فارن سروس میں تھے، اور انہیں مختلف ممالک میں جانا پڑتا تھا، تو وہی ان کے ساتھ جاتی تھی، تو کبھی کہاں اور کبھی کہاں، کبھی مہینوں کے لیے، کبھی سالوں کے لیے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے گھر بند کرنے کی عادت ہو گئی تھی، کہ گراج میں بند کیا، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ ایک گٹھری باندھ کر الگ کرتی ہوں کہ گویا کبھی تھا ہی نہیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی جو کالج میں تھی، اب پہلے میرے ساتھ ہوگی، اور جو میری بڑی 2 بیٹیاں تھیں، ان کے BA کے امتحانات تھے، انہیں 2.5 مہینے بعد آنا تھا۔ کراچی پہنچ کر انہوں نے BOAC کا ٹکٹ بک کروایا، اور وہ کہتی ہیں کہ جب بھی آپ کو جانا ہو، اگر اس ایئر لائن سے جانا ہو، تو آپ کو 24 گھنٹے کی گنجائش رکھنی چاہیے، کہ مطلب کہ اگر آپ نے 26 کو جانا ہے تو 25 کی سیٹ بک کروائیے، کیونکہ یہ 1440 منٹ سے کم لیٹ ہونا اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے، لیکن پھر بھی کہتی ہے کہ ظاہر ہے یہ لیٹ ہے، لیکن پھر بھی میں اس کا انتخاب اس وجہ سے کرتی ہوں کہ اس کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ جو نشست ہوتی ہے وہ آرام دہ ہوتی ہے، اور جو عملہ ہوتے ہیں وہ تمیز دار۔ اور سب سے پہلے کہتے ہیں ہم کلکتہ پہنچے، کلکتہ میں ایک جائے پیدائش ہے، اور تقریباً صرف سال کی تھی، لیکن وہاں سے میں آ گئی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس جگہ سے خاص قسم کا انس تھا، اور لیکن اس کو دیکھنے کا مجھے ارمان بھی تھا، لیکن پھر وہ کہتی ہیں کہ میرے جذبات نے ہمیشہ مجھے دھکے ہی کھلوائے۔ ایئرپورٹ سے لے کر پولیس اسٹیشن تک جو میرا اور میرے جیسے باقی سیاحوں کا حال ہوا، وہ بیان سے باہر ہے۔ خدا کسی شریف انسان کو بھی کلکتہ نہ لے کے جائے۔ اگر مرزا غالب نے اس میں کچھ دیکھا ہوگا، انہوں نے ذکر کیا ہے کلکتہ کا، تو ہندوستانی کسٹم آفیسر اور بنیا پولیس سے پہلے دیکھا ہوگا۔ جو قصہ مختصر کرتی ہوں، ہم نے جلدی سے یہاں سے جان چھڑائی اور ہانگ کانگ روانہ ہوئے، اور وہاں جا کر روح پوچھ ہو جاتی ہے۔ تازہ دم ہو کر ٹوکیو روانہ ہوئے، راستہ سخت طوفانی تھا،
اور جو جہاز تھا تقریباً 4 گھنٹے لرزتا رہا اور ہمیں لرزاتا رہا۔ جو پانی تازہ تھا وہ تسلی دیتا رہا، یہ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ جب آپ ٹوکیو سے ہوائی جاؤ گی تو ہوائی جہاز ایسے اچھلے گا جیسے چھاچ میں گئی ہو۔ ہم نے انا للہ پڑھ لیا اور ارادہ کر لیا کہ میاں کو ہوائی میں ہی رہنے دیں اور ٹوکیو میں ہم ان کی واپسی کا انتظار کریں، لیکن خواب چھاننے کا شوق تھا اور یہ خوف پر غالب آ گیا، اور جنرل شیخ اور بیگم شیخ کی خاتون طیارت کا مزہ چکھ کر 2 دن ٹوکیو ٹھہر کر جلد جلال کہتے ہوئے جاپان ایئر لائنس میں بیٹھ گئے۔ ابھی دیکھتے ہیں جو سفر ہوتا ہے نا، اس میں آپ نے اپنا مشاہدہ بیان کرنا ہوتا ہے، اس میں آپ جن لوگوں سے ملے ہوتے ہیں، جس طرح کے آپ کو حالات پیش آئے ہوتے ہیں، یا اپنے خوبصورتی سے ان کا بیان کرنا ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والا بھی اسی دنیا میں چلا جائے اور وہ اسی دنیا میں خود کو محسوس کرے۔ اردو کے بہترین سفر نامے میں آپ کو اکثر کلاس میں کہتی ہوں، فرسٹ میں بہت بار آپ سے کہا ہے کہ اپنے چاچا جی کے یعنی مستنصر حسین طارق کے پڑھنے ہیں، اور ان کا پہلا سفر نامہ جو کہ اور ان کا جو سفر نامہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پہلا سفر نامہ کہ آپ پڑھیں، اس سفر نامے کو پہلے پڑھنا چاہیے اور آپ کی سمجھ میں بھی زیادہ آئے۔ تو یہ پاسکل اور سنان کی کہانی ہے، یہ پیار کا پہلا شہر۔ تو یہ سفر نامہ چھوٹا بھی ہے اور آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو بہت چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو جب بھی آپ کو موقع ملے کتاب خریدنے کا، کوئی لاہور جائے تو آپ یہ کتاب، یہ سفر نامہ ضرور منگوائیے گا، اس سفر نامے کو پڑھنا شروع کریں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بے وقت ریاض الدین کا سفر نامہ دھنک پر قدم، یہ بھی ضرور منگوائیے گا۔ اور یہ ان بھی سفر جتنے بھی سفر نامے اس کے سفر کیے گئے، سفر مطلب بتایا گیا ہے، تو یہ بھی سب پڑھیے گا تو آپ کو بہت کچھ پتہ چلے گا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ہوائی جہاز جو ہے چلا تو ہم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری عزت رکھ لے اور خیر سے سفر پورا کریں۔ میرے مولا نے میری مراد ایسی پوری کی کہ سارا سفر آسمانوں میں ریشم کی طرح سسراتا گزر گیا اور میں نے اتنے خوشگوار 6 گھنٹے کبھی نہیں گزارے تھے۔ ابھی دیکھیں ان کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، پہلے تو ان کے کہتی ہیں دنیا کے حسین جو سفر ہے میں ہمیشہ کرتی ہوں لیکن مجھے مسلط رہتے ہیں، اور کبھی خوشی سے کرتی ہوں، کبھی مجبوری کے تحت کرنا پڑتے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ یہ سفر جب میں نے کیا تو اس میں ایک خوف بھی تھا۔ سب لوگوں نے کہا کہ سفر جو ہے بہت لمبا ہے، بہت خوفناک ہے، لیکن پھر بھی مجھے کرنا تھا، میرے میاں جا چکے تھے اور پھر میں نے جانا تھا، جانا بھی ہے ضروری تھا۔ میں نے خوف کو ختم کیا اور ہم سفر کا آغاز کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس ایئر لائن کا ذکر کیا جس میں انہوں نے سفر کیا، اس کی خوبی اور خامی کے بارے میں بتایا۔ پھر انہوں نے کلکتہ پہنچی، کلکتہ پہنچ کے اس کا کیا سلوک ہوا اس کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد ٹوکیو پہنچی، اور ٹوکیو میں جیسے انہوں نے وہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ دل تو تھا کہ یہیں پہ رہ کے بس اپنے میاں کا انتظار کرو، لیکن پھر سفر کا شوق تھا اور یہ دیکھنے کا شوق تھا کہ ہوائی کیسی ریاست ہے، وہاں کے طرز زندگی کے بارے میں جاننے کا شوق تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے سفر کا آغاز کر دیا۔ چلیے اتنا بہت ہے، باقی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیسے وہ ہوائی پہنچتی ہیں تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے وہ ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور